آج کی کہانی درد کی کہانی ہے، دکھ کی داستان ہے۔ ان معصوموں کی کہانی ہے جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے، وہ کیوں جیتے جی مار دیے گئے ہیں۔ یہ ان کی کہانی ہے جو کبھی زندگی سے بھرپور تھے، جو جینا چاہتے تھے، جو ماں باپ کی آنکھ کا تارا اور دل کا سکون تھے، لیکن آج ایک موذی مرض میں مبتلا ہو کر زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے ہیں۔ اور ایسا قسمت سے نہیں ہوا، غفلت سے ہوا ہے۔ ان کی غفلت سے جنہیں مسیحا کہا جاتا ہے، اور بیماری کوئی معمولی نہیں، HIV ایڈز ہے، جو کراچی کے ایک اسپتال سے پھیلا ہے۔ جی ہاں، اسپتال سے، ایک ایسے اسپتال سے جو غریب مزدوروں کے علاج کے لیے تھا، لیکن وہاں سے تو موت بانٹی جا رہی تھی، اور وہ بھی معصوم بچوں میں۔ اور ایک دو نہیں، سینکڑوں بچے اب تک اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ مکاشا ہے، ابھی 2 سال کی بھی نہیں ہے۔ 21 اپریل 2025 کو مکاشا کو معمولی بخار اور سینے میں انفیکشن کی وجہ سے کراچی کے علاقے سائٹ میں واقع کلثوم بائی ولیکا اسپتال لے جایا گیا تھا۔ ولیکا اسپتال میں مکاشا کا علاج 5 ماہ تک چلتا رہا۔ اس دوران وہ کئی بار اسپتال میں ایڈمٹ بھی ہوئی۔ ستمبر 2025 میں اسپتال میں علاج کے دوران طبیعت زیادہ خراب ہو جانے پر ڈاکٹرز کے مشورے پر مکاشا کو 3 ستمبر کو ولیکا اسپتال سے ضیاء الدین اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور ضیاء الدین اسپتال میں دوران علاج ہونے والا انکشاف مکاشا کی فیملی پر بم بن کر گرا۔ مکاشا میری بھتیجی ہے، اور 5 مہینے سے اس کو بخار سینہ خراب، تو ہم ولیکا لے کر آ رہے تھے، تو پتہ چل نہیں رہا تھا یہاں کے ڈاکٹروں کو۔ پھر انہوں نے ریفر کروایا ضیاء الدین ہاسپٹل۔ ضیاء الدین ہاسپٹل میں 4 دن کے بعد جب سارے رپورٹ آئی تو ان کو پتہ چلا کہ اس کو HIV ایڈز لگا ہے۔ پھر وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے بلوایا فون کر کے کہ آپ آ جاؤ، آپ کے بچوں کو ایڈز کی بیماری ہے۔ پھر جب میں وہاں گیا، انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس یہاں تو کوئی انتظام نہیں ہے، آپ اس کو سیول سینٹر لے جاؤ۔ سیول میں جو ہے نا HIV کا کلینک ہے۔ جب وہاں لے کے گئے، پھر انہوں نے جب وہاں ٹیسٹ کیا تو وہ نگیٹو آیا، پازیٹیو نہیں ہے دوا۔ پھر میں نے آغا خان میں دوبارہ کروایا تو اس میں پازیٹیو آ گیا کہ HIV ان کو ہے۔ جی ہاں، ننھی مکاشا HIV ایڈز کا شکار ہو چکی تھی، اور وجہ آپ اختر علی کی زبان سے سن ہی چکے ہیں۔ ایک ہی سرنج کا 1 سے زیادہ مریضوں پر استعمال، اور مریض بھی کوئی اور نہیں، معصوم بچے۔ یہ سب ولیکا اسپتال کے بچوں کے وارڈ میں ہوا تھا، بچے جن میں قوت مدافعت ویسے ہی کم ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ اختر علی نے بتایا کہ ایک ہی سرنج سے صرف ان کی بھتیجی کو ہی انجیکشن نہیں لگائے گئے، بلکہ اور بچوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ صرف مکاشا ہی متاثر ہوتی؟ پھر پریشان تھے کہ HIV آیا کیسے، کیونکہ پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے تو پہلے مجھے یہ بولا تھا کہ جن کے گھر کے افراد باہر ہو دوسرے ملکوں میں، جن کی وجہ سے آ سکتا ہے۔ پھر میں نے اپنے بھابھی سے گھر میں پوچھا، اپنے بیگم سے پوچھا، اگر آپ لوگوں نے ایسے کوئی چیز دیکھے ولیکا میں کہ شاید ان کو اگر وہ، انہوں نے بولا کہ یہ لوگ جو سرنج تھا نا پرواز کا، جو پیراسیٹامول بھر کے استعمال کرتے تھے، تو ایک ہی سرنج بھر کے تقریباً 2 4 5 مریضوں کو لگاتے تھے ایک ساتھ۔ پھر وہی سرنج دوبارہ بھر کے پھر دوبارہ 2 4، کیونکہ اس دوران 65 سے 70 مریض تھے وارڈ میں، 2 مریض ایک بیڈ پہ تھے، 3 مریض ایک بیڈ پہ تھے۔ تو یہ سب کراتے صرف جب ہمارے بھتیجے کا مجھے پتہ چلا تو میرے خیال 20 سے یا 25 دن بعد اور مزید کیس آنے لگے یہاں جیسے HIV کا ٹیسٹ کرتے تھے تو ان کا HIV آتا تھا، اور ایک ہفتے کے دوران کم سے کم 40 سے 50 بچے HIV کے آ گئے تھے۔ مزید وہی بچے آ رہے تھے جو ایک ساتھ ایڈمٹ تھے، 2 یا 3 مہینوں کے اندر ایک ساتھ ایڈمٹ تھے، وہی بچوں کو سب HIV ہوئے تھے۔ ایک ہفتے میں 40 سے 45 معصوم بچوں میں ایڈز پھیل چکا تھا، لیکن یہ بھی ایک ابتدائی فگر تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اور پھر ولیکا اسپتال کے بچوں کے وارڈ میں گزشتہ چند ماہ میں زیر علاج رہنے والے بچوں میں ایڈز کی تشخیص ہوتی چلی گئی۔ 10 ماہ کا ماجد علی ہو یا 16 ماہ کا ابو بکر، 8 ماہ کی رمیسہ ہو یا 1 اور 2 سال کے ننھے بھائی بہن ایان اور عنایا، 2 سال کی حیا ہو یا 11 سال کا حمزہ، 10 سال کی زنیرہ ہو یا اس کی 2 سال کی بہن حورین، ایک لمبی فہرست بنتی چلی گئی، اور چند ہی دنوں میں یہ تعداد 78 پر پہنچ گئی۔ یہ سب غریب مزدوروں کے بچے تھے، وہ غریب مزدور جو سائٹ ایریا میں مختلف فیکٹریز میں ملازم تھے
اور ولیکا اسپتال میں اپنے بچوں کا علاج کرانے کی بھول کر چکے تھے۔ اورین یہاں تھی فیور میں، تو یہاں ایڈمٹ تھی، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ جب اورین ڈسچارج ہوئی تو زنیرہ کو فیور ہوا، خسرہ کے علامات ظاہر ہوئے، تو جب ہم اس کو یہاں لے کے آئے تو وہ پراپر یہاں ایڈمٹ تھی۔ تو زنیرہ کی کنڈیشن روز روز خراب ہو رہی تھی، جیسے خسرے میں بچوں کی طرح وہ ہوتی ہے۔ تو پھر جب ہم اس کو گھر لے کے گئے تو ان کی کنڈیشن اچانک خراب ہو گئی۔ اب جب یہاں لے کے آئے تو ان لوگوں نے مجھے ڈاؤ ریفر کر دیا رات کو ایسی وقت میں، جب وہ کراچی کی حالات کا تو آپ کو پتہ ہے۔ جب ہم وہاں بچی کو لے کے گئے تو وہاں پہ مجھے بیڈ نہیں ملا، لیکن ان لوگوں نے مجھے جب بچی کی کنڈیشن دی کی تو اس کو آئی سی یو میں رکھا، وہ وینٹ پہ چلی گئی بچی۔ تو جب وہاں سے ڈسچارج ہوئی بچی کو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو اس کو ہم گھر لے کے آئے۔ جیسے ہی گھر لے کے آئے تو 2 دن بعد اس کی کنڈیشن پھر وہی وہاں پہ چلے گی جس طرح بچی پہلے یہاں آئی تھی۔ جب ہم لے کے آئے دوبارہ تو اس کے ٹیسٹ کروایا ہم نے، تو اس میں زنیرہ کا جو تھا وہ نہیں آ رہا تھا، سی ڈی سی نے خود ٹیسٹ کیے۔ پھر دوبارہ جب وہ اس کے ٹیسٹ ہوئے وہ بھی نیگیٹو آئے، تو ہم نے پراپر آغا خان سے ان کے ٹیسٹ اپنی شک کے لیے کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچی کی جو خدا نہ کرے وہ، تو جب دوبارہ ہم نے آغا خان سے ٹیسٹ کیا تو ان کی زنیرہ کی بھی پازیٹیو آئی۔ تو مجھے ڈر ہونے لگا کہ یہ مسئلہ تو یہ دونوں بہنیں ایک ہی بیڈ پہ تھی، ایڈمٹ تھی۔ جب میں نے دوبارہ اورین کا کیا تو اس کا بھی پازیٹیو آیا۔ یہاں کا جو ایم ایس تھا ممتاز شیخ صاحب، اس کو بھی میں نے بولا تھا کہ سر یہاں پر ایچ آئی وی کا مسئلہ، تو انہوں نے بولا نہیں ایسا ہی نہیں ہو سکتا، ایچ آئی وی یہ باہر سے کوئی آیا ہوگا یا باہر کلینکوں میں لگا ہوگا، ہمارے ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جب کیسز بڑھنے لگے تو پھر وہ بعد میں وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ سیرنج کی وجہ سے ہوئے ہے۔ سیرنج یہ تھا کہ وارڈ میں اگر 70 مریض تھے تو یہ سیرنج دے رہے تھے 20 سے 25، اس سے کم تھے، زیادہ نہیں تھے، کیونکہ سیرنج انہوں نے اپنے پاس روم میں رکھے تھے جو ایم ایس کا روم ہے، اور یہاں کے اسٹاف جا کے پھر لکھتے کہ ہمیں اتنا سیرنج چاہیے، اگر انہوں نے 50 لکھے انہوں نے 25 کر دیے۔ اب اسٹاف کا تو یہی کام تھا کہ اگر انہوں نے سیرنج پورا کرنے تھے، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ایچ آئی وی کا مسئلہ آئے گا، کیونکہ اس ذہنوں میں یا ان کے علم میں نہیں تھا، ہو سکتا ہے ایچ آئی وی لگ جائے گا۔ اس دوران ایک بچہ ایس اس میں آیا تھا، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایچ آئی وی والا بچہ تھا، اب اسی کا سیرنج سب پہ لگتا رہا، اینڈ میں پتہ لگا تو میرے حساب سے 200 سے اوپر ہی بچے۔ اکتوبر 2025 تک سائٹ کے علاقے میں بچوں میں ایڈز پھیل چکا تھا، اور یہ معاملہ اب صرف اختر علی کا نہیں رہا تھا، بلکہ پوری کمیونٹی اس سے متاثر تھی، جس پر علاقے کے افراد نے اپنی سطح پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی شامل تھی، اور اس کمیٹی نے قرآن پر حلف اٹھایا۔ ہم نے مختلف پارٹی سے، جماعت اسلامی سے ہم نے عثمان بھائی کو لیا، پیپل پارٹی سے ہم نے شیر عالم کو لیا، ماضی صاحب ہمارے جو ہے ریاض ماضی صاحب ہے، اور پاکستان اور این پی سے میں خود بھی ہوں اور بہادر ساحل بھی ہے۔ تو ہم نے مل بیٹھ کے یہ تعین کر لیا کہ ہم جو ہے نا ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ہم نے حلف اٹھایا باقاعدہ کہ ان بچوں کی جنگ ہم جو ہے والنٹری لڑیں گے، اور نہ ہم جھکیں گے نہ بکیں گے، اور آخری حد تک ان بچوں کی جنگ ہم لڑیں گے۔ ولیکا اسپتال کی انتظامیہ، سیاسی اور حکومت کی جانب سے اس معاملے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن جب علاقے کے افراد نے اپنے طور پر اس معاملے کی انکوائری شروع کی تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی چلی گئیں، اور سب سے اہم بات کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایڈز سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہمیں یہ اطلاعات تھی کہ ولیکا ہاسپٹل میں کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ ایچ آئی کے پیشنٹ ہیں، اور بالخصوص وہ بچے ہیں۔ تو اس کی انکوائری کے لیے چونکہ میں یہاں سے علاقے کا الیکٹڈ وائس چیئرمین ہوں اور ٹاؤن سے ہیلتھ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، تو چونکہ ایک میری ذمہ داری بھی ہے، تو اس کی انکوائری کے لیے جب میں یہاں پر آیا تو میں نے یہ چیزیں آبزرو کی کہ نہ صرف یہاں پہ ایچ آئی وی کے پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں، بلکہ جو غفلت ہو رہی ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہے۔ ایک ہی سرنج جو ہے وہ ملٹیپل پیشنٹس کو وہ استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ پیشنٹس جو ہے ان کا جو نمبر آف کاؤنٹس ہے وہ بتدریج آگے بڑھ چکا تھا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ پھر یہاں کے جو ایم ایس صاحب تھے تو ان کو ہم نے یہی ڈیمانڈ کی کہ آپ کے پاس ایچ آئی وی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں ہماری اطلاعاتی جو ایویڈنسز ہم نے کلیکٹ کیے تھے تو اس کے مطابق اس ٹائم 38 پیشنٹس تھے، اور ان کے لیبارٹری سے ہی ہمیں جو رپورٹ ملی تھی وہ 90 یا 20 تک کے پیشنٹس کی ہمارے پاس رپورٹ تھی جو آف دا ریکارڈ تھی، لیکن مزید انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیے تھے رپورٹس دینا
ان فیملیز کو جن کے بچے افیکٹڈ تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی انکوائری ہو جائے. تو جسٹ جو بھی پیشنٹ ان کے پاس آتے تھے انہوں نے سمری بنا کے آگے فردر، چونکہ ان کے پاس ART سینٹر نہیں تھا جہاں پہ ان بچوں کی ٹریٹمنٹ ہو سکے، تو وہاں پہ یہ بچوں کو ریفر کرتے تھے اور جسٹ سمری لکھ کے دیتے تھے. ان کی اپنی لیبارٹری کے جو ٹیسٹ کی جو سلپ ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے اوائڈ کر دی تھی کہ اپنے پیشنٹس کو نہیں دینے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انکوائری سے ڈر رہے تھے. تو جب ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ کے پاس اس طرح کے پیشنٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو 8 ہیں، حالانکہ یہ 38 تھے. تو ان سے ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست ٹل سپٹمبر، اکتوبر تک، کیونکہ یہ اکتوبر میں جب میں یہاں پہ آیا تھا اور میں نے یہ چیزیں آبزرو کی، تو ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ کے پاس جتنے بھی پیشنٹ یہاں پہ آئے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو دوبارہ بلائیں، ان کی اسکریننگ کروائیں. خدا نہ خواستہ سے کوئی بچے باہر جا کے، کیونکہ یہ چلتے پھرتے بم ہے اور یہاں پہ فیکس ڈاکٹر بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کسی کو معلوم نہ ہو اور یہ کہیں اور پھیل جائے. بتدریج یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. لوز موشنز میں اور استھما کے پیشنٹ بھی آتے رہے. چیسٹ پرابلم میں جو بچے تھے افیکٹڈ ہو کے وہ دوبارہ آتے گئے، ان کی اسکریننگ ہوتی گئی. تو پھر یہ ہوا کہ بچوں کی تعداد مزید بڑھ گئی. ہم نے جب ان سے کہا کہ یہ تعداد اب کتنی ہو چکی ہے، کہ میں آف دا ریکارڈ ہمیں ساری چیزیں معلوم تھیں، ہم نے ایویڈنسز کلیکٹ کیے ہوئے تھے، فیملیز سے ہم مل رہے تھے اور ان سے جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو پھر وہ تقریباً 70 تک یہ کراس کر چکے تھے. پھر جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی 18 ہے، یعنی کہ 18 ہے. ظلم کی سیاہ رات کراچی پر طویل ہوتی چلی جا رہی ہے. غفلت، اور وہ بھی ایسی کہ جس سے کوئی موت کے منہ میں پہنچ جائے، اسے مجرمانہ غفلت کہا جاتا ہے. لیکن یہاں اپنی غلطی مانتا کون ہے؟ سندھ حکومت تو بالکل نہیں مانتی. کلثوم بائی ولی کا اسپتال سندھ حکومت کے ماتحت ادارے سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز سیسی کے زیر انتظام ہے اور سیسی لیبر منسٹری کے انڈر میں آتا ہے، جس کے صوبائی وزیر ہیں سعید غنی. کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ اس انتہائی اہم نوعیت کے معاملے کو سندھ حکومت نے کیسے ڈیل کیا ہے. مکاشا کے تایا اختر علی نے انصاف کے لیے کئی دروازے کھٹکھٹائے، سیسی کے کمشنر اور سائٹ ایسوسی ایشن کو درخواستیں دیں، لیکن کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رینگی. تو اختر علی نے صوبائی محتسب کو درخواست دے ڈالی اور صوبائی محتسب سہیل راجپوت نے جب سیسی سے جواب طلب کیا تو ابتدائی طور پر یہ تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا گیا کہ یہ موذی مرض ڈسپوزیبل سرنجز کے دوبارہ استعمال سے پھیلا ہے. صوبائی محتسب کی عدالت میں سندھ حکومت کی جانب سے پیش کی گئی ایک انکوائری رپورٹ میں معاملے کو کور اپ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی. رپورٹ میں کہا گیا کہ اس بات کے ثبوت ہی نہیں ہیں کہ کلثوم بائی ولی کا اسپتال میں زیر علاج بچوں میں ایڈز کی بیماری سرنجز کے دوبارہ استعمال سے پھیلی ہے. صوبائی محتسب سہیل راجپوت نے اس انکوائری رپورٹ کو غیر اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور اس کی دوبارہ سے جامع انکوائری کر کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کا حکم دیا. اور جنوری سے اپریل آ گیا ہے، یہ انکوائری آج تک مکمل نہیں ہو سکی. لیکن اس دوران اتنا ضرور ہوا ہے کہ کلثوم بائی ولی کا اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ممتاز شیخ، ڈپٹی MS ڈاکٹر امرین اور قمر اللہ شیخ، بچوں کے وارڈ کے انچارج کنسلٹنٹ ڈاکٹر امان اللہ اور ڈاکٹر ہما سمیت پیرامیڈیکل اسٹاف کے 5 افراد کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے. لیکن اختر علی کے نزدیک اصل ذمہ دار کو تو شوکاز نوٹس بھی جاری نہیں ہوا ہے. اصل ذمہ دار اس ٹائم اس لیے ہم اس کو مانتے، بلکہ تمام مریض کے ماں باپ جو بھی ہے وہ یہی مان لے کہ اس ٹائم وہ MS تھا. انہوں نے یہ کہا بجٹ کے مسئلے سے، بولے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. انہوں نے سرنج دینا کم کر دیا تھا وارڈ میں. اور یہاں کے اسٹاف سے بھی ہمیں پتہ چلے کہ یار ابلو صاحب جو ہے غلام مصطفیٰ ابلو جو MS تھا وہ سرنج ہمیں کم دیتے تھے. تو ہم نے تو سرنج چلانا تھا مریضوں پہ. تو غلام مصطفیٰ ابلو نے صرف سرنج اور جو دوائیاں ہیں نا بجٹ کی وجہ سے، بولے بجٹ، ان کے کہنا تھا کہ بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس. انہوں نے وارڈ میں دینا کم کر دیا تھا. دینا کم کے ہونے کے بعد انہوں نے سرنج ایک ہی استعمال کیے. اس کی وجہ سے بچوں کو HIV کا مسئلے آ گئے سارے. اور اس کو فائنل شوکاز اس لیے نہیں، اس کے ہم نے پوچھا بھی ہے، اس کمشنر سے بھی پوچھا، ہم نے بہت لوگوں سے پوچھے جو CC کے بڑے عہدیدار، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس ٹائم جب ہم نے انکوائری کی ولیکا میں تو غلام مصطفیٰ اس ٹائم MS کے سیٹ پہ نہیں تھا، ٹرانسفر ہو چکا تھا اس کا. اور جو MS کے سیٹ پہ تھا ممتاز شیخ صاحب،
تو اس سیٹ پہ تھا تو اس کو پہلے شوکاس آ گیا ہے، لیکن اصل ذمہ دار غلام مصطفیٰ آبلو ہے، کیونکہ سرنج انہوں نے کم دیے تھے۔ مکاشا سے شروع ہونے والی کہانی میں اب تک 200 سے زائد بچے سامنے آ چکے ہیں، اور اس کہانی کے ہیرو اختر علی ہیں، جو اگر مکاشا میں HIV ایڈز پازیٹیو آ جانے کے بعد اسے قسمت کا کھیل سمجھ کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تو شاید آج یہ تعداد 200 نہیں بلکہ 2000 سے بھی زیادہ ہوتی۔ اختر علی نے مکاشا کے بعد ایسے کئی بچوں کے ٹیسٹ اپنے طور پر کرائے جو مکاشا کے ساتھ وارڈ میں ایڈمٹ رہے تھے، اور ان میں سے کئی کا رزلٹ HIV پازیٹیو آیا تھا۔ اس کہانی کا ایک اور افسوسناک پہلو بھی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں یعنی کہ تقریباً 5 سے 6 مہینے میں 8 بچے ایسے تھے جو HIV سے یہاں سے افیکٹ ہوئے تھے اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ جی ہاں، رمیسہ، ماجد علی اور ابو بکر سمیت ایسے 8 بچے جنہیں کلثوم بائی ولی کا اسپتال کے عملے کی مجرمانہ غفلت سے ایڈز کی بیماری لگی، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ معصوم رمیسہ اس کا پہلا شکار بنی، اور یہ صرف غفلت نہیں ہے، یہ قتل ہے، کیونکہ سندھ میں ڈسپوزیبل سرنجز کے حوالے سے باقاعدہ قانون موجود ہے۔ 2010 میں سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آف ڈسپوزیبل سرنجز ایکٹ 2010 آیا تھا، جس کی سیکشن 5 کے تحت ڈسپوزیبل سرنجز کا دوبارہ استعمال ایک ناقابل ضمانت جرم ہے، اور اس قانون کے تحت ڈسپوزیبل سرنجز کے دوبارہ استعمال پر فوری گرفتاری ہے اور عدالت سے 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ ملک کے معروف اور ممتاز قانون دان اور انسانی حقوق کے علمبردار طارق منصور ایڈوکیٹ، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن بھی ہیں، انہوں نے اس معاملے پر سندھ حکومت کو لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آف ڈسپوزیبل سرنجز ایکٹ 2010 کی دفعہ 5 کے تحت اس معاملے کی FIR درج کی جائے، جس میں قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل کی جائیں۔ طارق منصور ایڈوکیٹ نے اپنے لیگل نوٹس میں سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 کا حوالہ بھی دیا ہے، جس کے تحت بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ طارق منصور ایڈوکیٹ نے اس معاملے کی فوری بنیادوں پر آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ طارق منصور کو اپنے لیگل نوٹس کا جواب مل گیا ہے۔ سیکریٹری لیبر کی جانب سے لیگل نوٹس کی روشنی میں کمشنر سیسی کو اس معاملے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی کاپی طارق منصور ایڈوکیٹ کو بھی بھیج دی گئی ہے۔ اسے دوسرے لفظوں میں بلی کو دودھ کی رکھوالی سونپنا بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے کئی چارٹرز پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک چارٹر HIV ایڈز سے متعلق بھی ہے، جس کے تحت پاکستان میں یونائٹڈ نیشن کے تحت ایڈز کنٹرول پروگرام بھی چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں، جو ملک کا معاشی ہب بھی ہے، وہاں مزدوروں کے بچوں میں ایڈز پھیلنا نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرنے کی ایک کوشش بھی۔ اس معاملے میں سائٹ کے علاقے میں موجود ان فیکٹریز کے مالکان کی خاموشی بھی معنی خیز ہے، جہاں کام کرنے والے مزدوروں کے بچے HIV ایڈز کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ تمام فیکٹری مالکان امپلائر فیڈریشن آف پاکستان، جو پاکستان میں آجروں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کے ممبر ہیں، جو سوشل سیکیورٹی کی مد میں اپنے مزدوروں کو سیسی میں رجسٹرڈ کرانے کے پابند ہیں، اور مزدوروں کی تنخواہ میں سے ہر ماہ 6% سیسی میں جمع کراتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ان فیکٹریز میں کام کرنے والے مزدور سیسی کے تحت چلنے والے ولی کا اسپتال میں علاج کی سہولت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ فیکٹریز مالکان قانون کے مطابق اپنے تمام ملازمین کو سیسی میں رجسٹرڈ ہی نہیں کراتے تاکہ کنٹریبیوشن دینے سے بچا جا سکے۔ یہ سب لیبر ڈپارٹمنٹ کے کرپٹ عملے کی مدد سے ممکن بنایا جاتا ہے، اور انسپیکشن کرنے والے کرپٹ افسران رشوت لے کر ایسے مالکان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ اور جب سب ایک ہی حمام میں ننگے ہوں تو کوئی کسی دوسرے کو ننگا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اسی لیے
सीएससी के तहत चलने वाले वलीका अस्पताल में मजदूरों के बच्चों में एड्स जैसी बीमारी फैलने पर भी फैक्ट्री मालिकान खामोश हैं, क्योंकि अगर बोले तो लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन में फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले उन मज़दूरों का क्या जवाब देंगे जो सीएससी में रजिस्टर्ड नहीं है और उनका कंट्रीब्यूशन सीएससी में जमा नहीं कराया जा रहा। सब मिलकर मज़दूरों के बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। बात का रुख किसी और तरफ हो जाएगा, लेकिन मज़दूरों के बच्चों में एड्स जैसी बीमारी फैलने पर फैक्ट्री मालिकान की खामोशी पर उन्हें आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ ये जिक्र बनता है कि यही फैक्ट्री मालिकान CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अरबों रुपए खर्च करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करके उनकी वीडियोस जारी करते हैं और फिर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ऐसे 8000 सर्टिफिकेट लेते हैं। ये शो करते हैं कि हम सोशल अकाउंटेबिलिटी में रजिस्टर्ड हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, और फिर इस बुनियाद पर यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ मुल्कों से करोड़ों रुपए की एक्सपोर्ट के ठेके लेते हैं, लेकिन अपने ही मज़दूरों के बच्चों में एड्स फैलने पर खामोश बैठे हैं। ये कैसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोशल अकाउंटेबिलिटी है? ये खुला तजाद नहीं है। HIV एड्स एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसका दुनिया भर में अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं किया जा सका है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद का मुदाफ़ियाती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर हो जाता है और मामूली बीमारियां भी उनके लिए ख़तरा बन जाती हैं। वज़न तेज़ी से गिरने लगता है, भूख नहीं लगती और मुसलसल थकन का एहसास रहता है। हमारे माशरे में HIV एड्स में मुब्तला अफराद को अछूत समझा जाता है। लोग उनसे मिलना छोड़ देते हैं और माशरे का ये रवैया एड्स में मुब्तला अफराद के लिए डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह बन जाता है और ये पहलू अक्सर बीमारी से ज़्यादा तकलीफदेह होता है। एड्स में मुब्तला अफराद में दिल और गुर्दे की बीमारियां और कैंसर फैलने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। यानी मुख्तसर लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी शर्मिंदगी बन जाती है। और अगर इस मर्ज़ में बच्चे मुब्तला हो जाएं तो फिर सिर्फ वही नहीं, उनके माँ बाप और बहन भाई भी रोज़ जीते हैं और रोज़ मरते हैं। सिंध हुकूमत ने ताहाल इस मामले को संजीदा नहीं लिया है और किसी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, कई माह गुजर जाने के बाद भी जिम्मेदारों का तायुन तक नहीं हो सका है। सिंध हुकूमत सिर्फ इंक्वायरी खेल रही है। सूबाई मोहतसिब ने फरवरी के आगाज़ में एक हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, जिसे कई हफ्ते गुजर चुके हैं, जबकि तारिक मंसूर के लीगल नोटिस पर लेबर सेक्रेटरी ने भी रवां माह कमिश्नर सीएससी को एक और आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। न जाने किसे बचाने की कोशिशें हो रही हैं। मसला ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो कि 2 MS है, कुछ DMS है और कुछ और भी लोग हैं, उसमें से चंद की पुष्ट बनाई की जा रही है, उनको सपोर्ट जो है सपोर्ट दिया जाए, पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जब सज़ा का कोई खौफ ना हो तो बात छोटी हो या बड़ी अपनी अहमियत खो देती है, और कुछ ऐसा ही वलीका अस्पताल में भी हो रहा है। बच्चों में एड्स फैलने के केसेस धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल के अमले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी उसी पुरानी डगर पर चल रहे हैं, डिस्पोजेबल सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल की डगर। और नया केस सामने आया है सिर्फ 2 हफ्ते पहले, 10 अप्रैल 2026 को, जब उसी वार्ड में ज़ेर इलाज एक HIV पॉजिटिव बच्चे अयान को जिस सिरिंज से इंजेक्शन लगाया गया, वही सिरिंज बाद में मोहम्मद हसन को इंजेक्शन लगाने के लिए दोबारा इस्तेमाल कर ली गई। इसे अब गफलत तो नहीं कहा जा सकता, ये तो संगीन जुर्म है। मेरे लड़के का नाम है मोहम्मद हसन। मैं उसको लाया था बुखार की हालत में यहाँ वलीका हॉस्पिटल। तो 2 दिन वो यहाँ था, 2 दिन उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उसके बाद अचानक ये लोग जो ना HIV के मरीज़ को मेरे बेड के पास ही रख देते और उसकी दवाई जो ना मेरे लड़के को लगा दी इन लोगों ने, बुखार का। मेरे लड़के के बुखार के इंजेक्शन ख़त्म हो गए तो उन लोगों ने उस इंजेक्शन से निकाल के मेरे बच्चे को लगा दिया। मेरी बेगम ने देखो तो उसने फिर स्टाफ से पूछा कि भाई ये क्या कर रही हो, तो उसने बोले कुछ नहीं होता है, इससे कुछ भी नहीं होता है। तो उसने लगा के चली गई वो। फिर सुबह मुझे बताया तो फिर मैंने डॉक्टर यासिर को बताया, उनको बताया तो उन्होंने नहीं ये तो ख़तरनाक बात है ये। तो फिर वो मुझे ले गए DMS के पास। DMS के सामने मैंने सारी कंडीशन बताई तो वो लोग भी यकीन नहीं कर रहे। मैंने बोला भाई देखो मुझे भी ना है तो अच्छा है, पर हम लोग तो एहतियातन के लिए कर रहे हैं। तो बोले नहीं हम टेस्ट करवा के चेक कर लेंगे। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उसके अंदर सही आ गया वो।
फिर मैंने डॉक्टर यासिर को बोला कि भाई ये टेस्ट जो हुआ सही है। बोले हाँ ये सही है, पर हम आपको गोलियां देंगे। HIV ऑफिस में मुझे बुलाया उस दिन। उन लोगों ने फिर मुझे 2 गोलियां दी सुबह और शाम की। वो गोलियां भी मैं खिला रहा हूँ। फिर मैं डॉक्टर यासिर के पास गया, मैंने उनको बोला भाई ये गोलियां आप क्यों मैं खिलाऊँ? तो बोलने भाई ये इसके सेहत के लिए सही है। मैंने पूछा भाई आप जब आप कह रहे हो कि भाई इसके अंदर टेस्ट सही आया हुआ है, गोली की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्यों खिला रहे हो? बोले नहीं, एहतियातन के लिए खिलाओ 1 महीने के बाद फिर इसका टेस्ट होगा। प्रोग्राम के आगाज़ में इन मासूम बच्चों के हवाले से मैंने एक सवाल उठाया था कि आखिर इनका जुर्म क्या है जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। शायद इनका जुर्म इस माशरे में पैदा होना है जहां करप्शन का अजदहा इन मासूमों को भी निकल गया है। ये सिर्फ कत्ल नहीं है बल्कि इज्तिमाई कत्ल है, इस पर दिल बहुत गमगीन है। लेकिन प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले मैं अख्तर अली को सलाम पेश करना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये अहम तरीन मामला सामने आया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।